حالانکہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ ایمان، اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، لیکن آپ کی چرب زبانی سے لوگوں کو سامنے بڑی بڑی باتیں کرے گا، ادھر بنا دے گا ادھر بنا دے گا، لوگ سمجھے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ ایمان، حالانکہ اس کے دل میں ایمان ذرہ برابر میں نہیں ہوگا۔ آج تو ہم ہر حال ہر لمحہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بازار میں ہے، کہاں ہو بھائی؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بول دیتے ہیں ابھی ہم تھوڑا بازار میں ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ یخادعون اللہ ورسولہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ جھوٹ بولنا گویا کہ اللہ کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقے کے مطابق چلو، میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ گویا کہ اللہ سے محبت کے لیے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اس سے دنیا اور آخرت میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ اس سے محبت کرے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ محبت کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہو گئے۔ ایک موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے وضو فرمائی، تو وضو کا پانی زمین میں گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں اس کو لپک لیتے اور لے کر کے اپنے بدن پہ یوں تبرک کے لیے مل لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟
تو صحابہ نے جواب دیا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے یا وہ اللہ رسول سے محبت کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، یہ پانی کا غسالہ لینا، پانی بچا ہوا چہرے پر مل لینا، یہ محبت کی اصل علامت نہیں ہے۔ اصل علامت یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بچا ہوا پانی لے کر کے تم بدن پہ مل لو تو محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہ، یہ محبت اصل نہیں ہے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو تو سچ بولو، یہ محبت اصل ہے۔ جھوٹ اپنی زندگی میں آنے مت دو۔ سچائی ہمیشہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو، تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ رہو۔ اگر نماز پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تہجد پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں۔ حج کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں۔ تمام عبادات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں سچائی ہونی چاہیے۔ جب تک کہ اس کی زندگی میں سچائی نہیں ہوگی تب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ ایک موقع پر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس سچ کی برکت سے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑا کامیاب انسان کو مانا جاتا ہے جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ بڑے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم یوں کر کے نکل گئے، ایسا کر کے نکل گئے، ویسا کر کے نکل گئے، چرب زبانی سے استعمال کر کے نکل گئے۔ لوگ بولتے ہیں واہ کمال کا آدمی ہے، کیا شاندار آدمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک انسان ایسا ہوگا کہ لوگ اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ کتنا بڑا ایمان والا ہے، حالانکہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ ایمان، اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، لیکن آپ کی چرب زبانی سے لوگوں کو سامنے بڑی بڑی باتیں کرے گا، ادھر بنا دے گا ادھر بنا دے گا، لوگ سمجھیں گے بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ ایمان، حالانکہ اس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ آج تو ہم ہر حال ہر لمحہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بازار میں ہے، کہاں ہو بھائی؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بول دیتے ہیں ابھی ہم تھوڑا بازار میں ہیں۔
جھوٹ بول دیے اور سمجھتے کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا. یخادعون اللہ ورسولہ وما یخدعون الا انفسہم. وہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ جھوٹ بولنا گویا کہ اللہ کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. جب بھی بات کرے تو سچ بولے. جھوٹ بولنا منافق کی علامت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا. اذا حدث کذب. جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اذا اؤتمن خان. جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائے گی پکا منافق ہوگا. اور آگے روایت میں ہے اور جس کے اندر ایک صفت پائی جائے گی گویا کہ منافق کی ایک صفت اس کے اندر پائی گئی. لاکھوں ایمان والے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں وہ تو ایک اس کے اندر منافق کی صفت پائی گئی. منافقوں والا کام کر رہا ہے. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. جب بھی بات کرے، جب بھی کوئی معاملہ کرے، جہاں بھی کرے، جس سے بھی کرے، ہمیشہ سچ بولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ محبت کا دعویٰ ہے. اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ اور رسول کا محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے. نمبر 2 ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. ایک امانت ہمارے یہاں عرف میں ہے سامان کا لین دین. یہ بھی امانت. کسی آدمی نے کہا کہ یہ سامان میں نے گھر میں پہنچا دینا. جس حال میں دیا ہے اسی حال میں پہنچانا یہ امانت کی ادائیگی ہے. آپ کو ضرورت پڑ گئی بغیر اجازت کے آپ نے استعمال کر لیا، امانت میں خیانت اپنے کیا. والذین لاماناتہم وعہدہم راعون. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو، اپنے وعدوں کو مکمل طور پہ پورا کرتے ہیں. ایک امانت تو ہمارے عرف میں یہ ہے، کسی کو قرض دیا، وقت ہو گیا، وہ آدمی اس کے پاس گیا، اس کی امانت کو واپس کر دینا، یہ امانت کی ادائیگی ہے. آج اگر ہم نے قرض دے دیا تو چپل ہماری گھس جائے گی وصول کرتے کرتے. اچھے معاملہ، اچھے نمازی حاجی جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، معاملات میں اس قدر کچے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس سے کوئی معاملہ کر دیا تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ پیسہ آپ بھول جائیے، دوڑتے پھریے گا. بسا اوقات تو دادا پیسہ دیتا ہے، پوتا بھی وصول نہیں کر پاتا اس پیسے. والذین لاماناتہم وعہدہم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے امانت والے کے پاس پہنچا دو.
یہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ بہ جگہ کہا، یہ امانت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، جس طرح اللہ نے نماز کی اہمیت کو بتایا، زکوٰۃ کی اہمیت کو بتایا، حج کی اہمیت کو بتایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دسیوں مقامات پہ امانت کی اہمیت کو بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ لاکھوں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لاکھوں متقی اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن امانت میں اگر وہ خیانت کرتا ہے، قرض میں وہ ٹال مٹول کرتا ہے، لوگوں کا پیسہ لے کر کے واپس نہیں کرتا ہے، زمین لے کر واپس نہیں کرتا ہے، سامان لے کر واپس نہیں کرتا ہے، ہزاروں نمازوں کا دعویٰ کر لے، لیکن زبان رسالت نے کہا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقریباً 4-5 مقامات پہ ایک حدیث پاک نقل فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی سمندر پار سے دوسرے طرف آیا قرض لینے کے لیے، 1000 اشرفی کا، بھائی بڑی ضرورت ہے، کہا کوئی گواہ؟ کفا باللہ شہیدہ، میرے پاس کو گواہ نہیں، اجنبی علاقہ ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، آپ مجھے دے دیں، میں وقت پہ واپس کر دوں گا، فلاں وقت پہ۔ پیسہ لے کے چلا گیا۔ اب ادھر وقت پورا ہونے لگا تو وہ آدمی آیا سمندر کشتی خریدنے کے لیے تاکہ ہم ادھر پار ہو جائے، اتفاق سے کوئی کشتی ملی ہی نہیں۔ ارے ادھر یہ آدمی ٹائم جب پورا ہو گیا تو اس آدمی کے انتظار میں یہ بھی سمندر کے کنارے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ دینے کے لیے آ جائے، اس نے گواہ بنایا تھا اللہ کو۔ وہ آدمی پریشان بہت ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک لکڑی اس کو نظر آئی، اس لکڑی کو چیرا اور ایک پرچی میں پیسہ ڈالا اور ایک پرچی لکھا کہ اللہ یہ سمندر حائل ہے میرے قرض کی ادائیگی میں، میرے امانت کی ادائیگی میں، جس کی بنا پر میں امانت کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوں، یا اللہ میری امانت کو وہاں تک پہنچا دے۔ وہ کیا کر کے اس کو پیک کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ ادھر یہ آدمی تلاش میں لگا ہوا تھا کہ وہ آدمی آئے گا، نہیں آیا، تو اچانک دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی اس کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس بہانے سے اس کو اٹھا لیا کہ چلو کم سے کم آ گئے ہیں تو ایندھن میں کام آ جائے گا، جلانے میں کام آ جائے گا۔ تو وہ لے کر گیا اور اس کو پھاڑا تو اس کے اندر سے پیسہ بھی ملتا ہے اور پرچی بھی ملتی ہے۔ جب امانت کی ادائیگی کا اتنا فکر انسان کرے گا، اللہ سمندر کو بھی اس کے تابع کر دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کشتی لے کر کے دوبارہ آیا اور کہا بھائی آپ کی امانت میں پہنچا نہیں سکا وقت پہ۔ کہ نہیں آپ کی امانت تو مجھے مل گئی، آپ نے جو کشتی میں ڈالا تھا وہ پیسہ اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو کئی موقع پر نقل فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر امانت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ وہ آدمی اس قدر طلب میں تھا، اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیا۔ یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ آج ہمارے یہاں امانت کی ادائیگی میں اس قدر کوتاہی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تو امانت یہ ہوا لین دین کا معاملہ، اور ایک امانت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا، اس نے کہا کہ ہم نہیں لے سکتے۔ یعنی اللہ نے جو مکلف ہمیں بنایا، نماز کا، روزہ کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس کو
صحیح طور پہ امانت ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، نماز کو اوقات پہ پڑھنا یہ بھی امانت ہے، سنت کی رعایت کر کے پڑھنا یہ بھی امانت ہے، زکوٰۃ کو جوڑ جوڑ کر نکلنا یہ بھی امانت ہے، حج کو پورے فریضے کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، روزے کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس میں ذرہ برابر غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، بدنظری نہ ہو، یہ بھی امانت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کے پاس صحیح پہنچا دو۔ نماز اللہ کی امانت ہے، زکوٰۃ اللہ کی امانت ہے، حج اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح طور پہ ادا کر دینا یہ امانت کی مکمل طور پہ امانت ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر صحیح طور پہ امانت کو ادا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ دوسری امانت، اولاد ہمارے پاس امانت ہے، شوہر کے پاس بیوی امانت ہے، باپ کے پاس بیٹا امانت ہے، تاجر کے پاس ملازمین امانت ہے، کام کرانے والے کے پاس اس کا مزدور امانت ہے، جج کے پاس اس کے جو مجرمین ہیں وہ امانت ہے، دکاندار کے پاس جو گاہک آیا وہ امانت ہے۔ ہر ایک کو اپنی امانتوں کو ادائیگی کرنا ہے۔ جج کی ذمہ داری یہ ہے کہ انصاف سے کام لے، چہرے کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہ کرے، برادری کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہ کرے، مذہب کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ وہ فیصلہ عدالتوں میں گواہوں کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر وہ کرے۔ تاجر کا کام یہ ہے جیسا لیا ہے، جیسا سامان ہے، اگر اس کے اندر کمی ہے تو وہ بتا دے کہ بھائی یہ کپڑے کے اندر یہ سوراخ پڑ گیا ہے، اس کی قیمت اتنی آپ کی پڑے گی، یہ کہ لپیٹ کر کے اٹھا کے دے دیا، وہ گھر لے کے چلا گیا، ہم سمجھتے کہ بہت بڑا بہادر ہم بن گئے کہ ہم تو سامان ہم نے بیچ دیا، امانت پہ ہم نے خیانت کیا۔ اگر ہم ملازم ہیں، چاہے سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ ملازم ہو، اگر اوقات کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو امانت پہ خیانت ہے۔ ہمارا ٹائم اگر 7 بجے ہے، اگر ہم 7:30 بجے وہاں جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم نے امانت میں خیانت کیا، ہماری تنخواہ بھی مشتبہ ہو جائے گی، ہماری آمدنی بھی مشتبہ ہو جائے گی، ہمارے امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اساتذہ کے سامنے طلبہ امانت ہے، اگر طلبہ کی وہ حفاظت نہیں کرتا، طلبہ کی تربیت نہیں کرتا، صحیح طور پہ پرورش نہیں کرتا، دینی ماحول میں بھی نہیں ڈالتا، وہ استاد نے طلبہ کے ساتھ خیانت کا کام کیا۔ باپ کے سامنے اولاد امانت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز کا اسے حکم دے، 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر نماز چھوڑے تو اس کی پٹائی کرے۔ بیٹا اگر ہماری بات نہیں سنتا ہے تو 1000 شکایتیں کرتے ہیں، پہلے ہم اپنی یہ فکر کر لیں کہ ہم اور میرا بیٹا اللہ کی فکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے وہ تابع ہے تو بیٹا ہمارا بھی تابع بن جائے گا، اگر اللہ کا نافرمان بنے گا تو بیٹا ہمارا نافرمان بنے گا ہی بنے گا۔ ہر ایک کے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کی صحیح طور پہ رعایت کرنا ایک کامل ایمان والے کی علامت ہے، اور اس کے خیانت کرنا، اس کے اندر کمی کرنا، آج ہم مسلمانوں میں اس قدر یہ کمی آ گئی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ ڈیوٹی بس گئے، حاضری لگائے، آدھا گھنٹہ تو گزار دیا ایسی فائل کو ادھر ادھر کرنے میں، اور اس کے بعد فوراً ٹائم ہو گیا، واپس آ گئے، وہ آدمی گیا، ارے بھائی آج تو ٹائم ہو گیا، کل واپس آئیے گا۔ یہ عام رواج بن چکا۔ یہ سب امانتوں میں خیانت ہے، اب جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے، یا وہ اللہ رسول سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، ولیحسن جوار من جاورہ، اور آخری الفاظ حضور نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے پڑوسی تمہارا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔
اگر تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب سمجھو گے کہ اللہ رسول سے تم محبت کرتے ہو. لیکن اگر آپ اپنے پڑوسیوں سے تکلیف پہنچاتے ہو، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی کی دیوار سے اونچی دیوار مت بناؤ. اگر اس کی ہوا رک جاتی ہو، پڑوسی کی ہوا رک جا رہی ہے تو اس کی رضامندی کے بغیر مت بناؤ، یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب کھانا پکاؤ تو شوربا کو زیادہ بناؤ، اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دو تاکہ کچھ شوربا تم اپنے پڑوسیوں کو پہنچا دو. حضور نے فرمایا اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، مگر یہ کہ تم اس کے یہاں کچھ پہنچا دو. جب تمہارے یہاں کچھ کھانا بنے گا تو پڑوسی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں سے مطالبہ کرتے ہیں، امی ہمیں بھی چاہیے، امی ہمیں بھی چاہیے. دیہاتوں میں پہلے رواج تھا کہ ڈھسکم پکتا تھا تو لوگ پہنچا دیا کرتے تھے. اب تو جلانے کے لیے ساس بہو میں اور اپنی گودری میں اچھا پکا کر کے کھلاتی ہے. کیوں؟ اس کو جلانا ہے. اس کو پہلے بناتے پہنچاتے تھے لوگ، لیکن اب تو جلانے کے لیے پکاتے ہیں. کہاں ایمان رہا؟ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تمہارا پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اپنے بچے کا تم پیخانہ اس کے دروازے کے پاس جا کروا دو، کوڑا کرکٹ وہاں جا کے ڈال دو، گندگی ساری پڑوسی کے گھر کے پاس ڈال دو، جو ہمارا مزاج بن چکا ہے. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے ایمان والے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول ہی کہتا ہے کہ تمہارا ایمان ہی نہیں. ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب تک کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا نہیں کریں. قرآن پاک نے بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے اتنی تاکید فرمائی پڑوسیوں کے بارے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ وراثت میں اس کو شامل کر دیں گے. اتنا حضور جبرائیل امین نے کہا کہ پڑوسی کو حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسی کو حقوق ادا کرنا ہے. ایسا لگتا تھا جس طرح بیٹا وراثت میں شامل ہے، بیٹی وراثت میں شامل ہے، بہنیں وراثت میں شامل ہے، بھائی وراثت میں شامل ہے، اسی طرح سے ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں شامل کر دیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. جب تک کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.